دوستو یہ موقع ایسا ہے کہ دنیا کے ایک عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی کا موقع ہے۔ آج سے ٹھیک 45 برس قبل 1979 میں ان کی وفات ہوئی تھی، ان کو پھانسی ہوئی تھی۔ گو کہ اس بات کو 45 سال ہو گیا ہے، لیکن خوش بات یہ ہے کہ بھٹو کو ختم کیا گیا، مگر بھٹو کا جو سیاسی فلسفہ تھا، ان کے نظریات جو تھے، لوگ ان کے شہر سے باہر نہیں نکل سکے، یا ان لوگوں کے دلوں سے بھٹو کو نکالا نہیں جا سکا۔ نظریاتی طور پر آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ نظریاتی طور پر بھٹو صاحب سے آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، کرتے ہیں کہ بھٹو ایک بہترین باصلاحیت لیڈر تھے۔ خارجہ امور ہوں یا داخلی امور ہوں یا معاشیات کے معاملات ہوں، بھٹو صاحب ان سب چیزوں سے، ان سب باتوں سے پوری طرح واقفیت رکھتے تھے۔ ان چیزوں پر ان کی گہری نظر تھی۔ بالخصوص خارجہ امور میں ان کے دور میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی گئی عالمی سطح پر۔ ان کی خارجہ پالیسی کا 74 میں لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس بلائی گئی۔ ان کی جب وہ وزیر خارجہ تھے ایوبی دور میں، چین سے دوستی کی بنیاد رکھی گئی، اور ان کی جب حکومت ان کو ملی 71 میں 20 دسمبر 71 میں، تو جن حالات میں ان کو حکومت ملی تھی، وہ ٹائم ایسا تھا، وہ وقت ایسا تھا کہ 16 دسمبر 71 کو ہمارا سب سے بڑا صوبہ بنگال یا مشرقی پاکستان کا ہم سے علیحدہ ہوئے، فقط 4 دن ہوئے تھے۔ پاکستان بے حد افراتفری کا شکار تھا، ہر قسم کے تمام، ایک جنگ ہارا ہوا ملک۔ تو مقصد یہ کہ ان کو انتہائی خراب تر حالات میں ان کو حکومت ملی، مگر یہ ان کا ہی کارنامہ تھا، ان کی صلاحیت تھی کہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا، خارجہ امور میں کامیابیاں حاصل کی۔ تو سب سے بڑی بات یہ انہی کے دور میں ایٹمی توانائی کے حصول کے لیے کوششیں کی گئی۔ چنانچہ ہمارے ساتھ ایک محنت کش موجود ہیں، یہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، بچپن سے آج تک یہ پیپلز پارٹی کے ہی کارکن رہے۔ انہوں نے کسی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ یہ اس ٹائم بھی محنت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پیارا سا نام؟ میرا نام محمد رشید ہے۔ رشید صاحب، ایک جو بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک سمجھو ایک پوری تاریخ ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے وہ، اور وہ اب آپ بھٹو صاحب کے بارے میں، کیونکہ اس وقت ہی پیپلز پارٹی میں تھے، شامل ہوئے آپ، یہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کب شامل ہوئے پیپلز پارٹی میں، مطلب کون سا سن تھا یا تاریخ یا کوئی کتنی عمر تھی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تقریباً 47-48 سال سے میں بھی جانتا ہوں، اور میں نے جو ہے، آپ یہ پوچھیں کہ میں نے پیپلز پارٹی کی جوائن کیوں کی؟ ہاں چلیں یہ بھی بتا دیں، یہ بتائیں گے رشید صاحب کہ انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کیوں کیا؟ پیپلز پارٹی جوائن اس لیے کی کہ وہ میرے لیے ایک جو ہے کامیابی کی منزل بنا۔
معاشی طور پہ معاشی طور پہ بھی اور ویسے بھی میں تقریباً جو ہے نا اس وقت جو ہے میں بے روزگار گھوم رہا تھا، جی جی مجھے کوئی کام دھندا نہیں مل رہا تھا. ہاں ایک بیچارہ جو شریف آدمی جس نے میرے کو کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نوکری دلاتے ہیں. ہاں اچھا بات یہ ہے کہ بے روزگاری کے طور کے اندر میں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا آپ نے. جوائن کیا اور اس بندے نے میرے سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو پیپلز پارٹی آپ کی گھر کی ہے، آپ نے جو ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم ملے تو آپ یہاں پہ آ کے حاضری لگا سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو. ویسے آپ سب سے پہلے اپنے گھر دیکھیں، یعنی اپنی معاشیات کو دیکھیں، معاشیات اپنے گھر کو دیکھیں. جی اور اگر آپ پارٹی کے لیے دفتر میں آتے ہیں یا ہاں دوستوں سے رابطے وہ میں آتے ہیں، ویلکم ہے. میٹنگ میں آتے ہیں تو ایک اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے اپنے گھر کو پہلے پہلے دیکھنا، گھر اپنے دیکھنا ہے، روزگار کو دیکھنا، پہلے اپنے روزگار کو معاشیات کو دیکھنا دیکھنا ہے. ہے. یہ نہیں کہا اس نے یہ نہیں کہا فل ٹائم ہاں ہمیں دو، اس ایسا نے نہیں کہا. یہ یہ نہیں ایک اچھی کہا بات ہے. کہ آپ کو جو ہے نا یہاں ٹائم بیٹھ کے دینا. جو ہے حاضری دینا ہے، آپ نے یہی رہنا ہے، آپ کو اپنے ماں باپ چھوڑنا ہے. نہیں نہیں ایسا سمجھے ایسا نہیں کہا. پارٹی میں نہیں تھا. سمجھے تو پیپلز پارٹی کا منشور جو ہے وہ میرے کو بہت پیارا لگا، کیونکہ اس کے منشور کے اندر جو سب سے بڑی چیزیں جو وہ یہی تھی. ایک سب سے بڑا صحت، روزگار اور روٹی کپڑا مکان کی جو بات اس نے کی ہے. مطلب آپ کا مقصد ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جی جی خوراک، رہائش جی اور پوشاک، جی صحت، بالکل یہ ان کا نعرہ تھا، جی روٹی کپڑا اور مکان کا. روٹی کپڑا تو مکان کا یہ تھا اور یہ بڑا دلکش نعرہ تھا. اور اگر ان کو بھٹو صاحب کو موقع ملتا، کیونکہ بہت کم ان کو بہت موقع کچھ ہوتا بہت کم ان لیکن کو موقع ملا. دیکھیں لیکن ظاہر ہے اتنے کم موقع میں جب حکومت سنبھالے فقط 4 دن ہوئے اور اس سے قبل آپ کا 54% آبادی والا پورے ملک کا وہ آپ سے علیحدہ ہو چکا، پھر تمام آپ ایک جنگ ہارا ہوا ملک ہے. تو بھائی وہ اس کے باوجود انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی یہ آپ کے مد نظر تھی. تو آپ نے بھٹو صاحب کو کبھی دیکھا؟ بھٹو صاحب سے میری ملاقات فیس ٹو ہوئی ہے فیس سامنے آمنے سے دیکھا؟ کورنگی نمبر 5 نمبر کے اسٹیڈیم بنا ہوا تھا. اچھا اب بنا اس ہوا ہے، جگہ ابھی پہ بھی ہے. ان کا پروگرام ہوا تھا. وہاں پہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر محترم بے صاحب، نظیر ہاں صاحبہ، بے نظیر صاحبہ، بی بی، ہاں بیوی، ہاں میں ان کی بہت جو لائک کرتا ہوں، بہت یعنی عزت کرتے ہیں، کہ احترام دیتے ہیں. بے نظیر پیپلز پارٹی کا جو اصل جو ہے نا دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی کا بھٹو صاحب تو لیڈر سے ہی تھے، ٹھیک ہے. لیکن ان سے سیکھنے کا ایک سبق جو بے نظیر صاحبہ جو ہے محترمہ صاحبہ ان کے ساتھ جایا کرتی تھی، ساتھ ہاں ان کے ساتھ ان سے سیکھا انہوں نے. اور سیاست انہوں نے ان کے جو نا کامیابی کا راستہ. آپ کے مقصد یہ بات کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محترمہ کی جو تربیت تھی ہاں وہ بھٹو صاحب نے خود کی، بالکل بالکل کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ جان چکے تھے کہ کہ وہ یہ میرے بعد میری سیاسی جانشین یہ میری بیٹی ثابت بالکل ہو سکتی ہے. انہوں نے تربیت اسی لیے ان جی کی وہ ہر جگہ دوروں میں یا ان شخصیات سے ملاقات کے موقع پر محترمہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اس طرح جو بے نظیر، اچھا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بھٹو صاحب کی سیاست یا ان کی زندگی کا خاتمہ کیا گیا، جب محترمہ سیاست میں آئی ہیں 10 اپریل 1986 کو لاہور میں انہوں نے اتری، فرانس سے آئی تھیں. تو محترمہ نے وہیں سے سیاست شروع کی جہاں سے بھٹو صاحب کی سیاست کو ختم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ وہاں اور سے انہوں نے وہیں سے سیاست جو شروع کی. اصل جو سیاست ہے نا دیکھو یہ آپ کچھ بھی کہیں لیڈر بہت آئے ہیں، کیونکہ الطاف حسین بھی آیا ہے، نواز شریف بھی آیا ہے، اور بھی دیگر آئے ہیں، لیکن خان صاحب بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ تھی نا ہاں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جو نا محترمہ کے سے بڑھ کے کسی کے پاس نہیں تھی، کیونکہ محترمہ جانتی تھی کہ سیاست کیا ہوتی ہے. محترمہ جانتی تھی کہ مزدوروں کا جو ضروریات کیا ہیں. ٹھیک ہے محترمہ بالکل. جانتی تھی کیا میں جب مزدور طبقہ یہ جو لوگ بیچارے جو پریشان حال ہیں ان کے سر پہ جو ہے شفقت کا ہاتھ رکھنے والی جو محترمہ صاحب تھی. مطلب آپ کا مقصد یہ ہے کہ محترمہ کی آج کل کے لیڈروں کی طرح نہیں تھی وہ نہ محترمہ، کہ جن کی صرف حکومتی عوام میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، وہیں وہ سارے جائزے پیش کرتے ہیں، وہیں گفتگو کرتے ہیں. لیکن محترمہ عوام کی نبض پہ
समझती थी, उनकी जो हाथ था अवाम की नब्ज़ पे था, अवाम की नब्ज़ समझती थी, उनको मसाइल का पूरा इदराक था। अच्छा, अब भुट्टो साहब को फांसी हुई, 45 साल हो रहे हैं, जी आज हम उनकी 45वीं बरसी मना रहे हैं। इस सिलसिला में आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद, मैं तो शहीद कहूँगा, आप कुछ नहीं भी नहीं, कहें हुए, सियासी शहीद थे, मानना पड़ेगा, ये मैं मानते उनको हैं हम जो लोग, है ऐसी बात नहीं शहीद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो मैं कहता हूँ उनको। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो उनके लिए जो है ना हम जितनी भी जो है दुआएं कर सकते हैं, दुआएं करें। बिल्कुल और आपका उनकी आपको फॉलो करना चाहिए। हाँ, उनकी जो कोशिशें थी, उनके कामयाबी थी, सबसे बड़ी बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है हमारे पाकिस्तान, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की जंग हुई, वो ये कहते अपने इंडिया की जंग हुई, तो उसके हमारे जंगी कैदी जो है ये गिरफ्तार किए गए। आप 95,000 जंगी कैदी थे, जी आपकी जी बात बिल्कुल, हाँ। तो उनकी रिहाई थी। ये वो भुट्टो साहब की काबिश थी, ये उनकी जो है अक्लमंदी थी, जहानतदारी थी कि वो उनकी काबिलियत उनको, हम कह हाँ, सकते हैं। उनको जो है किस तरीके से वापस लेके आए, जबकि इनका, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। दोस्त साहब का कहना ये है कि भुट्टो साहब ने 73 में शिमला मुआहदा जी किया, जी और मुआहदे की तमाम जो शराइत थी, जो बातें थी, वो पाकिस्तान के हक़ में जाती थी। बिल्कुल अच्छा, उसी मुआहदे के नतीजे में मौजूदा पाकिस्तान, जो मगरबी पाकिस्तान उस टाइम कहलाता था, जी जी इसका बहुत सारा बांग्लादेश इलाका जो था, जी नहीं ये मौजूदा जो है वो तो मशरक़ी हाँ पाकिस्तान था, ये इसका भी बहुत सारा इलाके पे वो काबज़ थे, इंडियन काबज़ था। उसको वापस कराया, उनसे छुड़वाया, 95,000 कैदियों को जो लेके वहाँ आना इंडिया की बहुत जेल बड़ी से बात लेकर आना, थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये वो ये यानी कि ये एक 4-5 साल जो गुजरे, ये उनके घर वाले ही बता सकते हैं कि वो किस किस हाल में कैफियत थे। में थे, किस कैफियत से या किस अज़ियत से वो गुजर रहे थे। तो ये भुट्टो साहब का एक ख़ारजा पासी का वो था, बट ये उनके भुट्टो सामने साहब का एक कारनामा था ये। बिल्कुल बहुत आप बड़ा इस ख़ारजा बात को पासी। माने जी कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है ना इतना बड़ा काम कोई दुनिया की ताकत के अंदर कर नहीं जी सका जी आज बिल्कुल, तक। हमने वही जिक्र किया कि भुट्टो साहब एक जंग हारे हुए मुल्क के सरबराह थे, सरबराह ठीक थे। है ना, उनको हुकूमत मिली। इन हालात में मुल्क को संभालना और चलाना, और फिर दुनिया के सामने दूसरी कौमों के बराबर में उनको खड़ा करना मुल्क को, ये छोटी बात नहीं है। ये आपका मकसद है, और इसको हम तस्लीम करते हैं। दोस्तों, ये हमारे रशीद साहब से हमारी गुफ्तगू हुई है कि हम मेहनत कश बंदे हैं, मेहनत आज भी अपनी मेहनत की खाते हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी में तकरीबन निस्फ सदी गुजारने के बावजूद कभी पार्टी से कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया, कोई प्लाट नहीं लिया, कोई और ऐसी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया। अपना किया, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, कीमती वक्त में से। दोस्तों, हम ये कहेंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी है, इस मौके पे हम उनको ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हैं। बिलाशुबा उनका शुमार उन लीडरों में होता है, उन सियासतदानों में होता है जो कि तारीख़ का रुख मोड़ना जानते थे। काश उनको कुछ और मौका मिल जाता, और चंद साल मिल जाते, तो मेरा ख़्याल मुल्क की सूरत हाल कुछ और होती, माशी तौर पे भी और दीगर महाजन पर भी उनकी तबीयत। शायद ये कुछ और कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मेरी जान दिल हर चीज़ कुर्बान है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना मेरी दिल जिस्म में एक रूह की तरह बसी हुई है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, ये इनके जज्बात हैं, ये इनकी मोहब्बत का इजहार है। तो बिलाशुबा मेरे ख्याल में इनकी इस मामले में पीपल्स पार्टी वाले भी इज़्ज़त करते हैं, सब बड़े बड़े लीडरान भले हो, जो इनसे वाकफियत जिन जानते हैं इनको। तो दोस्तों, हम भुट्टो साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हैं उनकी 45वीं बरसी के मौके पे, और उम्मीद ये करते हैं कि उनकी मौजूदा जो क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात पर अमल करते हुए अवामी मसाइल को भरपूर तरीके से अपनी सलाहियत के मुताबिक हल करेगी। बिलखुसूस सदर ज़रदारी साहब, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी के
وہ سربراہ ہیں، وہ ضرور ان باتوں پہ توجہ کریں گے اور عوامی مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم ایک بار پھر شہید صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں احمد اسلم کھوکر اپنے کیمرہ مین خزیمہ کاشف کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر تھا، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔